اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے غزوہ بدر کا۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے کہ نکالا آپ کو اے نبی آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، یعنی آپ کا یہ بدر کی طرف روانہ ہونا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک اسکیم کا حصہ تھا، اللہ کی اپنی ایک تدبیر ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اہل ایمان میں سے کچھ لوگ اسے پسند نہیں کر رہے تھے۔ یہ کون لوگ؟ یہ ہے وہ پہلی مشاورت جو مدینہ ہی میں ہوئی ہے۔ ان میں ظاہر بات ہے مدینہ میں منافق بھی تھے، جن کا خیال یہ تھا لڑنے بھیڑنے کا، لوٹ مار کرنے کا، یہ کوئی فائدہ ہے بھلا؟ بس اچھی تبلیغ کرنی چاہیے، اچھی بات کہنی چاہیے، نیک بات کہنی چاہیے، یہ کیا طریقہ ہے؟ منافقین کا ایلیمنٹ موجود تھا جو اس کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ جنگ کا سلسلہ چل نکلا تو ہمیں بھی جانا پڑے گا، ہماری جان اور مال کے اوپر بھی آنچ آئے گی، تو نپ دی ایول ان دی بڈ، اس سے تو بہتر ہے کہ اس کو یہیں پر ختم کرو۔ اس اعتبار سے ویسے بھی کچھ انسانی فطرت ایسی ہوتی ہے، کچھ نیک سرشت لوگ بھی ہوتے ہیں کہ آخر اس سے کیا فائدہ نکلے گا؟ ابھی کوئی خاص جو ہے قریش کی طرف سے تو اقدام ہوا نہیں تھا، ہم آگے بڑھ کر جو ہے یہ جو بات اقدام کر رہے ہیں تو آخر اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہ اس قسم کی باتیں اس وقت کہی گئیں۔ ان فریقا من المؤمنین لکارہون، اب یہ مومنین ان میں سے اہل نفاق بھی ہو سکتے ہیں اور سادہ لوگ اور نیک دل جو مسلمان ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وہم ینظرون، اور وہ جھگڑ رہے تھے آپ سے حق کے معاملے میں جبکہ بات ان پر بالکل واضح ہو چکی تھی۔ یہ دوسری آیت میرے نزدیک جو دوسری مشاورت ہوئی ہے مقام صفرا پر، اس سے متعلق ہے۔ وہ یہ کہ وہاں سے جب مکے سے آپ چلے تو اس وقت تک کسی لشکر وغیرہ کی کوئی اطلاع نہ آپ کو تھی اور نہ اس کا کوئی گمان تھا ابھی، وہ تو ایسے ہی تھا جیسے پہلے 8 مرتبہ جو ہے وہ جو ایکسکرشنز جو ہوئی تھیں، جس طریقے کی مہمات بھیجی گئی تھیں، یہ اسی طرح کی ایک مہم ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آگے چل کر جب آپ کچھ دور چل نکل کے آ گئے تھے، یہاں آ کر جو ہے آپ کو وحی بھی آ گئی اور اطلاعات بھی مل گئی کہ صورتحال وہ ہو چکی ہے۔ ایک طرف نخلا سے روتے پیٹتے لوگ پہنچ گئے وہاں، دوسری طرف یہ کہ ادھر سے ابو سفیان کا جو ہے ایلچی پہنچ گیا چیختا چلاتا ہوا، اور 1000 کا لشکر لے کر ابو جہل نکل پڑا ہے بدر کی طرف۔ اب وہ بدر کی طرف آ رہا ہے، ادھر سے قافلہ بدر کی طرف آ رہا ہے شمال سے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ مشاورت جیسا کہ میں نے کہا تھا جیسے کہ حضرت طالوت نے کی تھی، ایک آزمائش اپنی فوج کی کہ جو اس دریا میں سے پانی پیے گا سیر ہو کر پیے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اسی طرح کا آپ نے مشاورت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ بعدما تبین کانما یساقون الی الموت، تو لوگ ایسے محسوس کر رہے تھے جیسے انہیں دھکیلا جا رہا ہو موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے ہوں۔ ظاہر بات ہے یہ کیفیت تو کٹر جو منافق تھے وہاں پر انہی کی ہو سکتی تھی۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور جب کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا تھا تم سے کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، ایک پر تمہاری فتح گارنٹیڈ ہے۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور اے مسلمانوں تم یہ چاہتے تھے کہ ادھر جاؤ جدھر کے کانٹا لگنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو، اس لیے کہ بمشکل 50 یا 100 آدمی تھے اس قافلے کے ساتھ، اور اونٹ تھے بے شمار، اور جو میں نے آپ کو بتایا بہت بڑی مقدار کے اندر جو ہے 50,000 دینار کا جو مال تھا ان کے پاس، تو ان کو تو آسانی سے قابو کیا جا سکتا تھا، اس میں اندیشہ کم تھا۔ پھر دلیلیں بھی عقلی آ گئی ہوں گی کہ حضور ہمارے پاس تو کچھ ہتھیار بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ہم تیاری کر کے مدینے سے نکلے ہی نہیں ہیں، تو اچھا ہے پہلے یہ کہ ہم جا کر ان پر قبضہ کر لیں تو ان کے ہتھیار بھی ہمیں مل جائیں گے، تو پھر لشکر سے لڑنے کے لیے ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے۔ تو عقل و منطق بھی یہ گویا کہ ان کے ساتھ تھی۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے بات کو اپنے فیصلے کے ذریعے سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ یہ قُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کافر قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، جو ہم پڑھ کر آئے سورہ اعراف میں۔ اللہ کا ارادہ یہ تھا، اگر عام جو دنیاوی قواعد و ضوابط ہیں، فزیکل لاز ہیں، اس کے تحت یہ ہوتا تو اتنی بڑی بات ہی نہ ہوتی۔ اسے یوم الفرقان بنانا تھا کہ نمایاں ہو جائے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے، حق کدھر ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا تھا جبکہ یہ کنٹراسٹ برقرار رہتا کہ بے سر و سامان 313 گئے ہیں اور کیل کانٹے سے لے 1000 کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا ہے، اور پھر انہیں اللہ نے فتح دی ہے۔ لہذا اللہ کی مرضی کچھ اور تھی۔ یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین، اللہ چاہتا تھا کہ اپنی باتوں کے ذریعے سے
حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے. یہ یحق الحق کا، تاکہ سچا ثابت کر دے حق کو، سچ کو، ویبطل الباطل، اور باطل ثابت کر دے باطل کو، باطل ہونا اس کا ثابت ہو جائے. ولو کرہ المجرمون، خواہ یہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو. استستغیثون ربکم، یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، دعائی دے رہے تھے کہ اللہ اب ہماری مدد فرما. فاستجاب لکم، تو اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کیا تھا. انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 ملائکہ سے جو لگاتار آئیں گے، پے بپے آئیں گے. 1000 کا لشکر آیا ہے نا، تو 1000 فرشتے ہم تمہاری مدد کے لیے بھیج دیں گے. وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر تمہارے لیے بشارت. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، فرشتوں کو بھیجے بغیر بھی وہ مدد کر سکتا ہے. کن فیکون کی شان کے ساتھ وہ جو چاہے کر دے. لیکن یہ کہ تمہارا جو اپنا ایک سوچنے کا انداز ہے بر بنائے طبع بشری، تمہاری تسکین کے لیے ہم نے یہ شکل کر دی کہ 1000 دشمن آ رہا ہے تو 1000 فرشتہ تمہاری مدد کے لیے ہم بھیج دیں گے. ان اللہ عزیز الحکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سب زبردست ہے اور حکمت والا. اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جبکہ تم کو ڈھانپ لیا تھا ایک اونگ نے جو امن کی اور تسکین کا ذریعہ بن گیا اللہ کی طرف سے. یہ 2 معجزے ہوئے ہیں خاص اس وقت. معجزے اس معنی میں کہ عام حالات میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن اس میں کوئی خرق عادت نہیں ہے. معجزہ اس معنی میں نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کر کے حضور نے دکھایا ہو، اس معنی میں نہیں. بس یہ کہ غیر معمولی اللہ کی نصرت کی شکلیں ہیں. ایک تو یہ کہ حالانکہ معاملہ بڑا یعنی سخت تھا، لیکن رات کو جا کے پڑاؤ پر مسلمان سوئے اطمینان سے، بڑی عمدگی سے نیند آئی. دل میں وہ دغدغہ نہیں تھا، اللہ پر اطمینان تھا، اللہ کے لیے نکلے تھے. لہذا ان کو وہ بے چینی اور تشویش اور کل کیا ہو جائے گا، رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، زندگی ہوگی موت، کچھ نہیں. نیند آئی، انہیں اطمینان سے سوئے. صبح کو اٹھے تو وہ گویا کہ چاقو چوبند تھے. نمبر 2 یہ ینزل علیکم من السماء ماء، اور جب کہ اتارا اس نے تم پر آسمان سے پانی، بارش ہو گئی. اس سے یہ ہوا لیطہرکم، تاکہ تمہیں پاک کرے. جنہیں غسل کی حاجت تھی غسل کر لیا. وَیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْزَ الشیطان، اور دور کر دے تم سے شیطان کی نجاست کو. وَلِیَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِکُمْ، اور یہ کہ تاکہ تمہارے دلوں کے اندر بھی، بارش کے بعد جو فضا ہوتی ہے اس سے طبیعت کے اندر بھی ایک اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے. ورنہ واقعہ یہ ہے کہ جہاں پر آ کر قریش پہلے ڈیرہ ڈال چکے تھے، پانی پر ان کا قبضہ تھا. اب یہاں پانی نہیں تھا، بارش ہوئی تو وہ نشیبی جگہ میں انہوں نے ایک اپنا حوض بھی جمع کر لیا، پانی بھی جو ہے وہ ان کے پاس فراہم ہو گیا. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور پانی جب برسا تو مٹی دب گئی. مٹی کے جمنے کی وجہ سے پاؤں بھی جب گئے. وہ جگہ جو تھی وہاں پر جو ہے اہل ایمان جو مجاہدین تھے ان کے پاؤں قدم جمنے کی صورت پیدا ہو گئی. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، اور جب یاد کرو، گمان کرو، تصور کرو جب کہ آپ کا رب وحی کر رہا تھا فرشتوں کو. انی معکم، وہ جو 1000 فرشتہ اللہ نے بھیجا. انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا، تو جاؤ اور اہل ایمان کے قدموں کو جما دو، اہل ایمان کے دلوں کو جما دو. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، عن قریب میں ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، ان پر دہشت طاری ہو جائے گی. فاضربوا فوق الاعناق، پھر مارنا ان کی گردنوں کے اوپر جیسے چاہے. واضربوا منہم کل بنان، اور مارنا ان کی ایک ایک پور پر. یعنی یہ کہ جب کسی شخص پر کوئی شخص دہشت زدہ ہو جائے تو اس کے اندر قوت مدافعت نہیں رہتی، پھر گویا کہ وہ جو بھی حملہ آور ہے اس کے رحم و کرم پر ہے، جدھر سے چاہے چوٹ لگائے، جدھر سے چاہے مارے. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اور یہ سزا ان کو اس لیے دی جائے گی کہ انہوں نے مخالفت کی، ضدم ضدہ کی، دشمنی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی. ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب، اور جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہو جائے اور اس سے ضدم ضدہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی سزا دینے میں بہت سخت ہے. ذالکم فذوقوہ، دیکھو اب یہ قریش سے خطاب ہے. ذالکم فذوقوہ، دیکھو یہ آگے پہلی قسط وصول کرو، چکھ لو اس کو. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور ابھی جو تمہارے یہ کھیت رہے ہیں ان کی سزا یہی ختم نہیں ہو گئی ہے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اہل ایمان جب تمہارا مقابلہ ہو جائے کافروں سے میدان جنگ میں. یہ زحف کہتے ہیں جبکہ باقاعدہ 2 لشکر ایک دوسرے کے سامنے مد مقابل بن کر آئیں. ایک چھاپا مار جنگ ہوتی ہے، جیسے کہ 8 جو پہلی اس سے مہمیں تھیں وہ جنگ کی شکل نہیں تھی بلکہ وہ مہمیں تھیں چھاپا مار، لیکن اب یہ پہلی مرتبہ جنگ ہوئی ہے، لہذا اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار،
تو تم ان کو پیٹھ مت دکھاؤ، پیٹھ مت موڑو، مطلب یہ کہ کھڑے رہو، ڈٹے رہو، مقابلہ کرو، جان چلی جائے لیکن یہ کہ پیچھے قدم نہ ہٹے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو کوئی بھی اس روز اپنی پیٹھ دکھا دے گا، یعنی میدان جنگ سے بھاگے گا، دو استثناءات کے ساتھ، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، سوائے اس کے کہ یا تو وہ کوئی داؤ لگا رہا ہو جنگ کے لیے، جیسے دو آدمی بھی جنگ کرتے ہیں اور تلوار اور اس کے ساتھ، تو کوئی ذرا ادھر ہٹتا ہے، پیچھے کو ہٹتا ہے، وہ بھاگنا نہیں ہوتا بلکہ وہ تو در حقیقت ایک ٹیکٹیکل موو ہے، وہ تو ایک اپنے داؤ کے لیے ذرا پیچھے ہٹنا، اب اس وقت میسرہ کو پیچھے کر لیا جائے اور جو میمنہ ہے اسے آگے بڑھایا جائے، یہ بات اور ہے۔ اور متحیزاً الی فئۃ، یا یہ کہ کوئی اور جمعیت ہے جس کی طرف جا کر ملنا ہے اور اس کے لیے ریٹریٹ ہو رہی ہے، تو آرڈرلی ریٹریٹ یہ ایک علیحدہ شے ہو جائے گی، اور ٹیکٹیکل موو یہ علیحدہ شے ہو جائے گی۔ تو آرڈرلی ریٹریٹ اور ٹیکٹیکل موو، ان دو کے سوا اگر کوئی بھگدڑ کے اندر کوئی جان بچا کر بھاگا، فقط باب غضب من اللہ، تو اس نے تو اللہ کا غضب جو ہے وہ کما لیا۔ ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔